دعا کی فضیلت اور اہمیت۔ صاحبزادہ محمد زابر سعید بدر۔ دعا بندہ مومن کا سب سے بڑا سہارا، قلبی سکون کا سرچشمہ اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ قرآن مجید بار بار انسان کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے دور نہیں بلکہ انتہائی قریب ہے۔ سورہ البقرہ آیت 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ آیت دعا کی روح کو واضح کرتی ہے کہ بندہ جب اخلاص سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو وہ سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ سورہ غافر آیت 60 میں ارشاد ہوتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا۔ اس اعلان میں بندہ مومن کے لیے کتنی بڑی امید ہے کہ دعا محض ایک عبادت نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے قبولیت کا وعدہ بھی ہے۔ اسی لیے دعا کو مایوسی کے اندھیروں میں روشنی کہا گیا۔ سورہ نمل آیت 62 میں بتایا گیا کہ بے قرار کی پکار کو کون سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے؟ اللہ ہی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ گویا دعا وہ طاقت ہے جو بے بسی کو امید میں بدل دیتی ہے۔ قرآن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ دعا عاجزی، انکساری اور چپکے سے کی جانی چاہیے۔ سورہ الاعراف آیت 55 میں فرمایا گیا کہ اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کی کیفیت، عاجزی اور کامل بھروسے کا نام ہے۔ سورہ الفرقان آیت 77 میں واضح کیا گیا کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں تو میرے رب کو تمہاری کیا پرواہ۔ اس سے دعا کی قدر و قیمت اور انسان کی اللہ کے حضور حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو مومن کا سب سے مؤثر ہتھیار قرار دیا۔ ترمذی کی حدیث میں آتا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی عبادت کی روح، اس کا جوہر اور بندگی کا سب سے خالص اظہار دعا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز بزرگ تر نہیں۔ ترمذی۔ اس فرمان سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا مانگنا، جھکنا اور اس پر بھروسہ کرنا بے حد محبوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ترمذی۔ یہ بات دعا کی اہمیت کو اور زیادہ نمایاں کرتی ہے کہ دعا صرف مشکل وقت کا سہارا نہیں بلکہ ہر حال میں اللہ سے تعلق کا اظہار ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ دعا تقدیر کو بھی ٹال دیتی ہے۔ ترمذی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دعا میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ وہ آنے والی مصیبتوں کو بھی دور کر سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا مومن کے لیے ہر حالت میں خیر کا ذریعہ ہے۔ اگر دعا فوراً قبول نہ ہو تو بھی بندے کو اجر ملتا ہے، یا اس کے بدلے کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، یا آخرت کے لیے بہتر اجر محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ مسند احمد۔ گویا خلوص دل سے مانگی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ انبیاء کرام کی زندگیاں بھی دعا کی عظمت کا روشن ثبوت ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی تو توبہ قبول ہوئی، حضرت ایوب علیہ السلام نے پکارا تو بیماری دور ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں دعا مانگی تو نجات ملی، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تو بڑھاپے میں اولاد عطا ہوئی۔ یہ تمام واقعات قرآن مجید میں موجود ہیں اور اس حقیقت کو ثابت کرتے ہیں کہ دعا ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے۔ دعا انسان کے دل میں یقین، صبر، توکل اور امید پیدا کرتی ہے۔ یہ بندے کو اس احساس سے بھر دیتی ہے کہ دنیا کے تمام دروازے بند ہو جائیں تب بھی اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ دعا صرف حاجت طلب کرنا نہیں بلکہ اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوری، محتاجی اور بندگی کا اعتراف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء، انبیاء اور صالحین نے دعا کو زندگی کا مستقل حصہ بنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ دعا مومن کی زندگی کا سرمایہ ہے۔ خوشی ہو یا غم، آسانی ہو یا آزمائش، کامیابی ہو یا ناکامی، ہر حال میں دعا بندے کو اپنے رب سے جوڑے رکھتی ہے۔ دعا انسان کو یہ یقین دیتی ہے کہ فیصلے زمین پر نہیں، آسمان پر ہوتے ہیں۔ جو شخص دعا کو اپنا ہتھیار بنا لیتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا، کیونکہ اس کے ساتھ رب کائنات کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ زابر سعید بدر انسٹیٹیوٹ آف میڈیا اینڈ پالیسی اسٹڈیز کے زیر اہتمام صاحبزادہ محمد زابر سعید بدر کا یہ آرٹیکل جو 1993 میں روزنامہ پاکستان میں شائع ہوا، اس کو مفاد عامہ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔